ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا دو آدمی جا رہے، ایک جوان ایک ذرا بوڑھا، یا ہذا، کھڑے ہو گئے نوجوان، ما ہذا منکا، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا جی میرے باپ ہیں۔ کہا کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس کا نام لے کے اس کو نہ پکارنا۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف روزے کو برباد نہیں کرتی، شب قدر کو برباد نہیں کرتی، پورے معاشرے کو برباد کر دیتی۔ لیکن ایک بات اس میں اضافی کہوں گا جو میرے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے اور بہت بڑا درد ہے۔ ماں باپ کا زور میرے اوپر ہے، میں ماں باپ کی غلامی میں، ماں باپ قتل بھی کر دے تو قتل کا کیس نہیں درج کیا جا سکتا۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ باپ کا اتنا حق ہے، لیکن یہ سارا حق میرے اوپر ہے، میری بیوی پر نہیں ہے۔ میرے ماں باپ ہیں، ساس سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میرے معاشرے کا جبر ہے کہ آنے والی لڑکی پس کے رہ جاتی ہے۔ خامن سے زیادہ سسر کا حق، خامن سے زیادہ ساس کا حق، خامن سے زیادہ خامن کی بہنوں کا حق، خامن سے زیادہ خامن کے بھائیوں کا حق۔ یہ ظلم و ستم روا ہے، اور ہر گھر میں، کوئی کروڑوں میں ایک گھر ایسا ہو جس میں رواداری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہر معاشرے میں یہ ظلم ہے۔ وہ کہتے اساں شادی اس واسطے کیتی، ہن ساڈی روٹی ساڑیاں دھیاں پر نہیں گئیاں، ہن ساڈی روٹی کون پکاوے؟ ساڈے پتر دی بیوی نہ پکاوے تو اور کون پکاوے؟ ہاں اس کی سعادت ہے وہ پکائے، اس کی جنت ہے وہ پکائے، اس کی خوشبختی ہے وہ خامند کے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن جان بین میں حق کسی کا کوئی نہیں ہے۔ نہ ساس سسر کا حق ہے بہو پر، نہ بہو کا حق ہے ساس سسر پر۔ میرے ذمہ اپنی بیوی کے حقوق ہیں، میری بیوی کے ذمہ میرے حقوق ہیں، میرے اوپر میرے ماں باپ کے حقوق ہیں، میرے اوپر میری بہنوں کے حقوق ہیں، میرے اوپر میرے بھائیوں کے حقوق ہیں۔ میری بیوی ان کے لیے، یا میری بیوی کا ان پر، یا ان کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن آج ہر گھر میں لڑائی ہے، ساس بہو کی نفرت، سسرال اور بہو کی نفرت، اس نے آگ لگا دی ہے، اور معاشرہ انتہائی ناہموار ہو چکا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں بیان کیا لاہور میں، تو بیان کے بعد ہم بیٹھے تھے ان کے چانسلر کے کمرے میں، تو ایک کہا جی ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی۔ میں نے کہا میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں مل لوں۔ کہا جی وہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، تو میں اٹھ کے چلا گیا، ساتھ ایک اور کمرہ تھا، وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا، پرچہ تو خیر میں نے بعد میں پڑھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی متعلقہ عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ اس پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی۔ میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہا جی میں بالکل جوان 22-23 سال کی عمر۔ کہا جی میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیوں طلاق ہوئی؟ کہا جی میرے اور میرے خامند میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بس میرے سسر نے کہا مینو چنگی نہیں ہو لگ دی انہوں کٹ دے کروں۔ کہ پورا سال میرا سسر میرے خامند ہوئے مینو چنگی نہیں ہو لگ دی انہوں طلاق دے، ہوئے انہوں فارغ کرو مینو چنگی نہیں ہو لگ دی۔ کہ تنگ آ کے میرے خامند نے روتے روتے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے چھوڑ دیا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر میں، آنے والی بچیوں کی زندگی آگ بن جاتی۔ سسرال کا معاشرہ عیب ہی دیکھتا ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا۔ ماں باپ اپنی بچیوں کے عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے بچیوں کے عیب ابھارتے ہیں۔ انہیں اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک عیب نظر آتا ہے۔ یہ میرے معاشرے کا درد ہے، میں دکھ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر لڑکی مطالبہ کرے اور خامند کو وسعت ہو، وہ کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے، تو لڑکے کے ذمہ ہے بیوی کو الگ گھر لے کر دے۔
اگر الگ گھر لے کے دینے کی وسعت نہیں ہے تو پھر یہ واجب ہے ایک کمرہ الگ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک کچن اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک ٹوائلٹ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو. اس کا کچن الگ کرے، اس کا ٹوائلٹ الگ کرے، اس کا کمرہ الگ کرے. وہ کچن الگ نہیں کر کے دے سکتا تو کمرے کے باہر ایک چولہا رکھ کے دے دے کہ یہ تیرا کچن ہے. اس حد تک اللہ نے حق رکھا ہے. لیکن ہمارے آنے والی بچی نے اس خامند کے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، بہنوں کو بھی کرنی ہے، بھائیوں کو بھی کرنی ہے، کوئی اور ہے تو اس کی بھی کرنی ہے. اور کئی تھک ہار کے لیٹ جائے تو تانے الگ سننے. کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی وہ اس قدر آگ لگا دیتی ہے کہ اپنے خامند کو ماں باپ سے کاٹ دیتی، بہن بھائیوں سے کاٹ دیتی. یہ کیسز بھی ہیں، یہ نہیں کہ یہ نہیں، یہ بھی ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. اس بچے نے مجھے رلا دیا اور کہا مولانا آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ مطلقہ سے کون شادی کرتا ہے، بیوہ سے کون شادی کرتا ہے. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی، میں نے اس کو بیانوں میں کہنا شروع کیا. پہلے واقعہ میں نہیں کہتا، اس بچی کے آنسوں نے مجھے بہت سبق دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے مہا صدقہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ بتاؤں. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہ الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. چونکہ وہ ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی تو بھائی تو پہلے ہی آزاد ہوتے ہیں. جو اس بچی پہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اور میرے نبی نے اپنے عمل سے یا متعلقہ سے شادیاں کی یا بیوہ سے شادیاں کی. ایک کنواری حضرت عائشہ سے شادی کی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بیوہ ہیں، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، ہر ایک سے اولاد. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں کنواری جن سے آپ نے شادی فرمائی، باقی سب یا بیوہ یا مطلقہ، یا بیوہ یا مطلق. یا ایک باندی بنی انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمارا معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، وہ ہندو اندر اتری ہوئی ہے ثقافت کہ مطلقہ بچی رل جات، سسک سسک کے مر جات اور سارا ملبہ اس بچی پہ ڈالا جاتا، سارا دکھ درد اس بچی پہ ڈالا جاتا. چھڑو جو چھڑو تا بیوہ ہے، چھڑو جو چھڑو تا طلاقی ہوئی ہے، طلاقی ہوئی. میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، رقیہ کو طلاق ہوئی، ام کلثوم کو طلاق ہوئی. طلاق ہونا کون سا عیب ہے؟ اور پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں باری باری دونوں کو دیا. پہلے حضرت رقیہ کو دیا، پھر ام کلثوم کو دیا. جب ان کا بھی انتقال ہو تو کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایسے مرتی تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دیتا.